ماشاءاللہ سے ہمارے اس سٹی کا بیسٹ جو کالج گردانا جاتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے بچوں کو ہم ان کو کاؤنسلنگ بھی دیں، اور ان کے جو کیریئر کے پیک پہ جا کے انہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشنز کروانے ہوتے ہیں، وہاں تک بھی ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جو آج آپ کا موٹیویشنل ایک لیکچر جو ہے وہ آرگنائز کروایا ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ احمد ابرار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اب تلاوت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ شہیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق نے امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بے دل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا
کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. بیٹا یو آر پارٹ آف ویری گڈ انسٹیٹیوشن. ہمارے نئے پرنسپل ڈاکٹر فاروق احمد گجر صاحب جو ہیں ماشاء اللہ پوسٹ ڈاک ہے میتھمیٹکس میں، تو سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی ایک سپر سیکشن کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہمارے کالج کا ہر سیکشن ہی سپر ہوگا انشاءاللہ سے. تو ہم پوری ان سیریز کو لے کے چلیں گے، کوئز کمپٹیشنز ہوں گے آپ کے، اور ابھی جو آپ انشاءاللہ ایف ایس سی میں ہیں، آگے آپ نے فیوچر کے لیے جانا ہے، اس میں موو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے مختلف یونیورسٹیز کی انفارمیشن یا میڈیکل کالجز کی انفارمیشن کا جو پرسنٹیج ان کا کیا میرٹ کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں ساری انفارمیشنز کے لیے ہم سیمینارز جو ہیں وہ انشاءاللہ آرگنائز کرتے رہیں گے. اسی سلسلے میں آج فائدہ ایک بڑی ریکگنائزڈ جو تنظیم ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد بلال اوان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی جو مکمل طور پر کیریئر کاؤنسلنگ پہ ایک بریف انٹروڈکشن دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. اور میں بڑا شکر گزار ہوں مینجمنٹ کا اس کالج کی اور پرنسپل صاحب اور ان کی تمام ٹیم بڑی خراج تحسین کے مستحق ہے. سیریسلی ہم لوگ پورے پاکستان میں موو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال عقیل صاحب سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری ٹیم پورے پاکستان میں کالجز میں موو کر رہی ہوتی ہے. ہمیں آج بالکل محسوس نہیں ہم کسی گورنمنٹ کالج کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اس اتنے خوبصورت کنٹریبیوشن کے لیے پرنسپل صاحب اور مینجمنٹ کے لیے بگ راؤنڈ آف اپلاز ان کے لیے کیا ضرور اللہ تعالیٰ ان تعلیمی اداروں کو اسی طرح آباد رکھے اور اسی طرح یہ بہتری کی طرف گامزن رہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آج ہمارے تعلق سے زیادہ آپ کا مستقبل ضروری ہے. اور میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کر دوں کہ ہم نے صرف یہاں پہ 60 منٹ سے ڈسکشن کرنی. میرا خیال ہے شاید اس سے بھی کم ٹائم ہو تو مجھے پلیز ایک تو پوری توجہ آپ کی اس لیے چاہیے کہ میں ایک چیز کا بڑا بلیور ہوں اسٹوڈنٹس کے زندگی میں ہنسی مذاق تفریح بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. لیکن بیٹا زندگی کو ہنسی مذاق کے حوالے کر دینا بھی عقل مندی نہیں ہوتی. زندگی کو ایک بیلنس اپروچ پہ چلائیں. ہنسیں کھیلیں تفریح مزاح ایک زندگی کو الائیو رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے. لیکن بیٹا اپنے فیوچر کے لیے سوچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ زندگی میں ہنسی مذاق تفریح کو ٹائم دے دیں. اسی لیے ہم نے سو کیریئر کاؤنسلنگ کا نام کیوں دیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ڈائریکشن نہیں ہوگی تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچو. 12 سال آپ لوگوں نے ایفرٹ کیے ہے. ابھی ہم پرنسپل صاحب سے ہی بات کر رہے تھے. آپ ہمارے لیے نہیں بیٹا اپنے لیے ساتھ ایک سوال آج ضرور جا کر پوچھے گا کہ اگر 12 سال سردی گرمی دھوپ بارش میں بخار صحت خراب صحیح میں خوشی غمی میں آپ سکولز میں آئے ہیں کالج میں آئے ہیں، کیا ان 12 سالوں کے بعد اگر آپ اپنے ڈریم یونیورسٹیز کالجز میں نہ جا سکیں تو پھر اس 12 سال کی محنت کا مقصد کیا تھا؟ اس کو ضائع مت کیجیے گا. اور اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے ڈائریکشن دینی ہے تو پھر اس بات کو سمجھیے گا جو میں آپ سے شروع میں شیئر کرنے لگا. کبھی آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر جائیں اور ٹکٹ والی ونڈو پہ کھڑے ہوں اور اسے کہیں مجھے ٹکٹ دے دو، وہ پوچھے کہاں کی، آپ کہیں کہیں کی بھی. کبھی کسی ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ والے کاؤنٹر پہ کہیں کا ٹکٹ ملا کسی کو؟ کبھی بھی نہیں ملا اسٹوڈنٹس. اور اگر آپ کو بھی اپنے فیوچر کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. یہ ٹیمپریری مسکراہٹیں اسمائل تفریح بڑی اچھی چیز ہوگی، لیکن اسٹوڈنٹس اگر آپ اسی کو زندگی سمجھ لیں گے تو یہ آپ کو سانسیں بھی مشکل کر دے گی. آپ کی تنہائیوں میں آپ سے اپنے سانس بھی زندگی نہیں جینے آپ کو دیں گے کہ میں کسی بغیر منزل کی اب دنیا میں بھٹک کہاں پہ رہا ہوں. تو اس لیے پلیز آج کے یہ 60 منٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایک کاؤنسلنگ کے تھرو ایک ڈائریکشن دی جائے کہ آپ 12 سال پڑھنے کے بعد کن یونیورسٹیز کالجز میں جا سکتے ہیں. ایف ایس سی کا ایگزام محنت سے پاس ہو سکتا ہے، لیکن ایف ایس سی کے بعد جو یونیورسٹیز کالجز ہیں وہ صرف محنت سے وہاں نہیں پہنچا جا سکتا. وہاں محنت کے ساتھ آپ کو انفارمیشن اور اویئرنیس بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس صحیح انفارمیشن اور اویئرنیس نہیں ہے تو آپ ایف ایس سی کا ایگزام تو پاس کر لیں گے، آپ اپنا ایم آف لائف حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ نے صرف ایف ایس سی پاس کرنی ہے یا اپنا ایم آف لائف بھی اچیو کرنا ہے. میں ابھی آپ کو انفارمیشن اویئرنیس کے حوالے سے ایک اسٹرانگ دلیل یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ یہ سیشن کیوں امپورٹنٹ ہے. آپ بہت سے بچے بھی ایف ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں
کیا آپ کو یہ انفارمیشن اویئرنس ہے کہ آپ کے اسی ٹائم کے دوران بچوں نے آگے اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن بھی شروع کر دی ہوئی؟ وہ اسٹوڈنٹ جو صرف ایف ایس سی پڑھ رہے ہیں، آپ کا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، آپ کے ساتھ دو کیٹیگریز چل رہی ہیں. وہ بچے جو ایف ایس سی کے ساتھ ہی فیوچر کی تیاری بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ بچے بھی جو پچھلے سال اپیئر ہوئے تھے لیکن وہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالج میں نہیں جا سکے، وہ بھی دوبارہ پریپریشن کرنے سٹارٹ ہو چکے ہوئے. تو آپ کا کمپٹیشن صرف ریگولر ایف ایس سی والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان دو کیٹیگریز کے ساتھ بھی ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ سو پلیز یہ جو وقت آپ کے پاس ہے، یہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے جسے آپ گزر رہے ہیں اس وقت. اس کو ضائع مت کریں، اس کا ایک سنگل منٹ بھی ضائع مت کریں. یہ ایک سنگل منٹ آپ کا ضائع کیا ہوا آپ کو اپنی منزل سے ہزاروں میل دور کر دے گا. پلیز بی سیریس. آپ ایوری سنگل منٹ آف دس ٹائم بیسٹ یوٹیلائز کریں اس کو. اور کیسے کریں کہ صحیح انفارمیشن اویئرنس کے ساتھ محنت کریں. بغیر انفارمیشن اویئرنس کے ساتھ پلیز اسٹوڈنٹس آپ لوگ محنت مت کریں. رائٹ؟ سو ہیئر از فائدہ فاؤنڈیشن. ہمارا نام ہی فاؤنڈیشن فار اویئرنس اینڈ انفارمیشن ڈیولپمنٹ فار آل ہے. ہمارا مشن ہی اویئرنس ہے. ہم اویئرنس کے ہی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ساری یہ تگو تو اسی لیے ہے کہ آپ کسی منزل پر پہنچ جائیں. ہم آج یہاں پر کیوں ہیں؟ انفارمیشن اویئرنس اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ، ان تین چیزوں کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. میں نے جیسے بھی بات کر دی کہ اسٹوڈنٹس ایف ایس سی میں صرف محنت نہیں، انفارمیشن اویئرنس بھی چاہیے. اگر محنت سے سب لوگ بنتے ہوتے تو مزدور دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا. صرف محنت سے کہیں آپ نہیں پہنچیں گے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کو اپنی نالج محنت کے ساتھ انفارمیشن اویئرنس کو ایڈ کرنا پڑے گا. یو ای ٹی کا ٹیسٹ 12 مارچ کو ہونا ہے. رائٹ؟ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس اپلائی کیا بھی ہوگا، نہیں بھی کیا ہوگا. آپ میں سے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو بیٹھے ہیں پلیز ریز یور ہینڈ، جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. زیادہ یہ ساری کلاس فرسٹ ایئر کی ہی ہے میرا خیال ہے سر. آپ سب فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. رائٹ، ویری گڈ. آپ کو کسی کو این او پی کا پتہ ہے؟ لمس کا نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام. ون، ویری گڈ. ان کے لیے کلاس بنتی ہے ویسے، اگر کسی ایک کو تو یہاں پتہ ہے. نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام لوگ لمس میں کہتے ہیں پہنچے نہیں جا سکتا، بہت بڑا ان کا مسئلہ ہے، فی اسٹرکچر بہت ہائی ہوگا. کوئی بھی اتنا بڑا ہائی سے نہیں ہے. 25,000 سے نیچے جن کا پے اسکیل بھی اگر آپ کے پاس گھر میں انکم ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، بیکاز انہوں نے پروگرام ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے. میں فردر آگے ڈیٹیل اس کی آپ کو شیئر کر دوں گا. رائٹ؟ اگر آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو باقی سارا اسکالرشپ، کوچنگ، ساری لمس آپ کو خود دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کا وہ ٹارگیٹ بھی اوپن ہے اور اس میں فرسٹ ایئر میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو آپ ابھی اس کے لیے بھی اپلائی کریں گے. ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد سارا کچھ اپلائی نہیں ہوتا، ڈیورنگ ایف ایس سی سب کچھ اپلائی ہو رہا ہوگا. بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ٹیسٹ اس کے دوران بھی آ رہے ہوں گے. آپ نے ساروں کی انفارمیشن اویئرنس اپنے پاس رکھنی ہے. کلیئر؟ آج کے ٹاپکس کے اندر لائف اینڈ ایم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں لائف کو کیوں کہتا ہوں؟ اسٹوڈنٹ کی زندگی کا سب سے بڑا جو کام آپ نے کرنا ہے ایک بہترین زندگی گزار کے جائے، اور اس کے لیے آپ ایک بات صرف سمجھ لیں، اس دیوار کے اوپر ٹینس بال پھینک کر واپس کرسٹل بال ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سو آج کے بعد دنیا کو بلیم دینا بند کر دیجیے گا. نو کمپلین، نو بلیم. یو آر ہیئر ٹو چینج دا گیم. آپ ہیں یہاں گیم چینج کرنے کے لیے، آپ بلیم کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. مت کریں ان چیزوں کو بلیم. آپ باہر کے حالات اور چیزوں کو کبھی بھی کمپلین نہیں کر سکتے. اگر باہر سورج 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہو تو آپ سورج کا ٹیمپریچر بدلتے ہیں یا اپنے کمرے میں اے سی آن کر لیتے ہیں؟ آپ اپنا کام کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے. باہر اگر سردی ہے تو آپ وارم کوٹ پہن لیتے ہیں، جیکٹ پہن لیتے ہیں، یا باہر سردی کو ٹھیک کرنے نکل جاتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھیے گا، اس زندگی کی دیوار پہ آپ جو تھرو کریں گے زندگی آپ کو لوٹا دے گی. بلیم نہیں کرنا ناکام لوگوں کی طرح. آپ جو زندگی میں تھرو کریں گے زندگی آپ کو وہی لوٹائے گی. یہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتی، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں پھر ہماری کچھ زندگیاں بڑی مشکل ہیں اور یہ ہیں، پرابلمز بھی چل رہی ہیں، تو ایک بات فطرت قانون کا یاد رکھے. قانون فطرت اسٹوڈنٹس، اللہ نے جس انسان کو جتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے اس سے دنیا میں اتنا بڑا کام دینا ہوتا ہے. وہ ایک پریپریشن ٹائم ہوتا ہے. یو آر چوزن پیپل. اگر آپ کسی امتحانوں میں مبتلا ہیں وہ آپ سے کوئی کام لے گا. دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس جو لوگ گزرے ہیں وہ انبیاء کرام، اور دنیا کی سب سے سخت ترین لائف بھی جو گزاری ہے وہ انبیاء کرام نے گزاری. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کوئی ایزی لائف نہیں گزاری. سو ایزی لائف کی طرف مت فوکس کریں. لائف وہ ہو جس کے اندر چیلنجز بھی ہوں، جس کے اندر اسٹرگلز بھی ہوں. اگر آپ کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر مل جائے گی اسٹوڈنٹس تو کل آپ دنیا کو کہانی کیا سنائیں گے؟ یہ آپ کی سٹوری لکھی جا رہی ہوتی. سو ان دو چار چیزوں کو بیسکس کو سمجھ لیں کہ لائف اور اس کے اندر ایک ایم سیٹ کریں. زندگی کسی ایم کے اوپر ہوتی ہے. چھوٹے ذہنوں میں خواہشات ہوں گی، ہمیشہ بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوں گے. خواہشات والا ذہن ہمیشہ چھوٹے انسانوں کے پاس ہوتا ہے، مقصد ہوتے ہیں بڑے ذہنوں کے پاس. آپ مقصد والے انسان بنیں.
کھانا پینا سونا اگر زندگی ہوتی اسٹوڈنٹس یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. زندگی کا پرپز اس سے بہت اوپر کا ہے, بہت اوپر کا ہے, اور اس میں صرف آپ کی اپنی کامیابی بھی کمال نہیں رکھتی کہ بس میں نے کامیاب ہونا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے بس میں نے کامیاب ہونا ہے, میں سیٹل ہو جاؤں, اس چھوٹی سوچ سے بھی ایف ایس سی سے آگے نہیں جانا. کیا سورج روز کامیاب ہونے کے لیے نکلتا ہے؟ یا سمندر جو بہ رہے ہیں وہ کامیاب ہونے کے لیے بہ رہے ہیں؟ درخت روز آکسیجن جو ہمیں دے رہے ہیں وہ کامیاب ہونے کے لیے دے رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اس کائنات میں ہر مخلوق فیسیلیٹیٹ اور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئی ہے. آپ اپنے ساتھ بھی کوشچن پوچھیں کہ کیا میں فیسیلیٹیٹ اور کنٹریبیوٹ کرنے والا بنوں گا, یا بس میں بھی ایسے صبح اور شام ہوگی اور زندگی میری تمام ہو جائے گی؟ ایسا انسان نہیں بننا اسٹوڈنٹس. زندگی کو صبح شام کے ساتھ تمام نہیں کرنا. دنیا میں کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے وہ آپ کو لے کر آیا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ کوئی بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ آپ زیادہ سیریس ہو گئے. واپس آتے ہیں. یہ بیٹا لائٹر نوٹ پہ بات آپ سے اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اچھی سیریس ٹون میں ضرور ہے کہ لائف بڑی سیریس ایک مسئلہ ہے, اس کو ایزی مت لیجیے گا. یہ آپ کی ایج بڑی امپورٹنٹ ایج ہے اسٹوڈنٹس. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہاں سے آپ ڈائریکشن لیس ہوئے تو پھر منزل بڑی مشکل آپ کو ملے گی. میں پھر اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں, ہنسیں کھیلیں, تفریح مزاح زندگی میں رکھیں, لیکن زندگی کو بیٹا ان چیزوں کے حوالے مت کریں. اتنا ان میں انڈلج آپ نے نہیں ہونا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ سیٹ یور ایم, لائف کو سیریس لیں, ایم بنائے زندگی کے اندر. اتنے بڑے انوائرمنٹ میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اس فیلڈ میں ڈیکیڈ سے زیادہ ٹائم پہ ہوں, میں نے کسی گورنمنٹ کالج میں یہ انوائرمنٹ نہیں دیکھا. میں جنرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, یو آر کوائٹ لکی پیپل کہ آپ کے پرنسپلز, ٹیچرز جن سے ملا ہوں جب سے ہم اس کالج میں آئے ہوئے ہیں, آپ کے فیوچر کی ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ بچے کیسے پڑھیں گے, ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, ان بچوں کے لیے اگر آپ کے لیے سب سوچ رہے ہیں تو بیٹا پھر آپ کی ناکامی ہر انسان کی انسلٹ ہے, ہر اس انسان کی انسلٹ ہے جس نے آپ پر یقین رکھا ہے. تو آپ نے ناکام نہیں ہونا, آپ نے کیا ہونا ہے, اور کامیابی کیسی؟ جس میں آپ دنیا کو فیسیلیٹیٹ کریں اور کنٹریبیوٹ کریں. یو آر ہیئر فار کنٹریبیوشن. سیلف لیس, سیلفش ہو کے نہیں سوچنا, آپ نے سب کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. اس کامیابی میں برکت ہوگی, اس کامیابی کو اللہ فلرش کرے گا جس میں آپ سب کا سوچ رہے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے اس قابل ہم نے بننا ہے کہ ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ کنٹریبیوٹ کریں. پہلے اپنی ڈیسٹینیشن کو ہم نے اچیو کرنا ہوگا. کلیئر؟ نیکسٹ ہے کیریئر اپرچونٹیز. وہ کیا ہے, وہ بڑی ڈیٹیل ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. کرنٹ ٹائم یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے اس فیز کے اندر. اس ٹائم کو بہترین یوٹیلائز آپ نے کیسے کرنا ہے. نیکسٹ فیوچر پلان. آپ نے فیوچر پلان میں کیا کرنا ہے. واٹ از این او پی. کرنٹلی آپ کے ایف ایس سی کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے, وہ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام آ رہا ہے لمس کا, وہ آپ سے بھی شیئر کر دیں گے ہم. اینڈ دی لاسٹ ون از سکسیس, کہ آپ نے کامیابی کی اصل ڈیفینیشن سمجھنی ہے کہ وہ کیا ہے. The next point is, آپ جس فیز میں ہیں, it is very important to understand the difference of every turning point in life. یہ جو آپ کے سامنے سلائڈ ہے, میٹرک میں اور ایفرٹ تھی, ایف ایس سی میں اور ایفرٹ ہے, اس کے بعد ایک اور ایفرٹ ہے. یہ تمام لیولز ایک ڈفرینٹ ایفرٹ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں. آپ میٹرک میں تھے تو آپ نے بہت اچھا پڑھ لیا, مارکس لے لیے, دیٹس ویری گڈ. ایف ایس سی میں ہے تو صرف نالج سے نمبر نہیں آئیں گے, کانسیپٹس بھی چاہیے. ایسا ہی ہے, کیونکہ آگے جو آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہوں گے جتنے بھی یونیورسٹیز کا, وہ نالج سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگا, کانسیپٹ بیس ہوگا. تو کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیں, جو اسٹوڈنٹس آپ کے ٹیچرز اس بات کو خود مجھے سیکنڈ کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹس بھی ان ایڈوانس ریڈنگ کر کے آتے ہیں ہمیشہ کانسیپٹس ان کے اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو آج ٹیچر نے پڑھانا ہے وہ گھر جا کر نہیں پڑھنا, جو آج ٹیچرز نے پڑھانا ہے وہ تھوڑا سا گھر میں ایک دفعہ اس کو ریڈ کر کے آئیں, تاکہ جو ٹیچرز نے پڑھانا ہے اسے گھر جا کے یاد نہیں کرنا, جو آپ نے گھر سے پہلے پڑھا ہے اسے ٹیچر کی کلاس میں سمجھنا. سر میں غلط کہہ رہا ہوں, اسے کلاس میں سمجھنا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اور جب خود پڑھ رہے ہیں تو اس قابل ہو جانا جو کلاس میں اچھے بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں, پڑھ نہیں پا رہے, آپ ان کو بھی سمجھا سکیں. سو اس ایکویشن کو ٹھیک کر لو, گھر سے پڑھ کے آنا ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں صبح اٹھ کے نہیں وہ دیکھتے کیا کرنا ہے, وہ رات ایک رات پہلے دن سے پہلے اپنا سارا دن کاغذ پہ لکھ کے ختم کر دیتے ہیں. وہ دن ایسے شروع کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں شروع کرنا صبح اٹھیں تو آپ سوچ رہے کیا کروں, اس طرح نہیں اسٹوڈنٹس. آپ ایک دن پہلے پریپریشن کریں, پھر ٹیچرز کی ہیلپ سے اسے سمجھیں کہ میں نے سمجھنا کیا ہے, پھر اس قابل ہو جائے کہ آپ کسی کو سمجھا بھی پا رہے ہو. یہ ہے ٹوٹل لرننگ ایکویشن جو آپ نے سمجھنی ہے, پھر آپ ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بن سکیں. گاٹ مائی پوائنٹ؟ آپ کا اس وقت کرنٹ لائف میں یہی ایمز ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, یا آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے فورسز میں جانا ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ, سی اے ایس ایس, اے سی سی ایس, سی ایس ایس, پی ایم ایس, لا, بزنس, ادرس. یہی ساری ڈومینز ہیں جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. کیا آپ لوگ چوز کر چکے ہیں؟
थैंक यू सो मच। अगर मैं आपका एम ऑफ लाइफ सर पूछ लूं तो इनमें से क्या है? जो आईटी है, रेज योर हैंड्स जो आईटी में। वेरी गुड। और जो डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स एंड अदर देन दैट किसमें? ACCA। वेरी गुड। और ये सारी खूबसूरत बात है कि साथ इस दुनिया में पाकिस्तान को सारे डॉक्टर्स चाहिए, ना इंजीनियर्स चाहिए, ना सिर्फ आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए, ना सिर्फ फोर्सेस में चाहिए, ना सिर्फ सीए चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। आप सब जिस जिस फील्ड में जाएं, तो बात सिर्फ ये याद रखनी है कि जिस फील्ड में जाना है, डोंट बिकम वन अनदर। मैंने क्या जुमला बोला है? Don't become one another doctor, one another engineer, one another IT specialist, one another chartered accountant, one another business person. आपने बनना है be the best अपनी फील्ड में, और उसके लिए काम आर्ट से करना होगा। आर्ट से आपने काम करना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि प्लीज एफएससी के अंदर स्टूडेंटशिप से बाहर आओ, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। अगर आपको अपनी जात में खुद एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, आप अपने आप को खुद फील नहीं कर रहे, आईटी स्पेशलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो स्टूडेंट फिर आप बहुत अच्छे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। यू फील योरसेल्फ राइट नाउ कि आप उस प्रोफेशन के हिस्सा हैं और आपने आगे जाके जिस प्रोफेशन में जाना है, स्टूडेंटशिप का खोलब उतारे एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल बनकर क्लास में बैठे, फिर आप उस अप्रोच को सेट कर पाएंगे। क्लियर? मुझे ये खुशी हुई है कि आपके एम्स क्लियर है कि क्या बनना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लासेस में आके पूछ रहे होते हैं तो अभी उन्होंने ये भी नहीं डिसाइड किया होता कि हमने करना क्या है, और अक्सर जवाब ये आ रहे होते हैं, सर अभी एफएससी हो जाए तो जितने नंबर आएंगे फिर हम कुछ बन जाएंगे। ये आई एम वेरी हैप्पी कि आप क्लियर हैं कि आपने क्या बनना है, आपके ज़हन में अपने टारगेट्स क्लियर है कि हमने किस फील्ड की तरफ जाना है लाइफ में। सो अगर आपके ये एम्स हैं तो स्टूडेंट्स फिर उसमें क्लियर आपने होना है कि क्या आप अपने आप से एक सवाल पूछ लें कि आप इस एम के बारे में कितना सीरियस है। Are you serious for this aim? Like just 50%, 70%, 100% or 200%? शाबाश। Then loudly 300%. Clap for yourself अगर आप 300% हैं तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह बनाए स्टूडेंट 300% ये होना पड़ेगा। और ये क्यों होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने 300 जैसे कहा, इसके लिए एक पहली चीज करनी पड़ती है, बस आप कितने फोकस्ड हैं। अगर आप फोकस्ड हैं तो फिर आप जो भी इसमें चूज कर रहे हैं वो आप बनेंगे। और मैं फोकस की एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। फोकस होना कहते हैं किसको है? फिर आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ सकते। फोकस होना किसे कहते हैं कि एक जंगल के अंदर 3 शिकारी बैठ के ना बड़ी शेखियां पका रहे थे कि मैंने तो इस तरह किया, शेर और शेर का शिकार हो गया, तो मैंने ईगल का शिकार कर लिया, तो हिरन के शिकार हो गए। एक शख्स पास से गुजरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, आपको फोकस समझ आ जाएगा इसमें। उसने गुजरा तो उसने कहा कि यार तुम्हें नहीं आता शिकार, तुम लोग ऐसे ही बैठे हो, तुम में से किसी को शिकार नहीं आता। उसने कहा ये क्या बात कर रहे हो, हमारी जिंदगी जंगलों में गुजर के शिकार करते। उसने कहा आप फिर एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। उसने किया क्या कि थोड़ा सा घने जंगल के अंदर लेकर जाता है और एक चिड़िया को, आर्टिफिशियल चिड़िया को बिठाता है दरख्त की शाख पे, और तीनों को कहता है कि इसकी आंख का निशाना लेना, आंख का निशाना ले लो। अब तीनों गन सीधे करके बैठते हैं तो वो पहले शिकारी से पूछता है कि तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है। तो पहला शिकारी कहता है कि दरख्त है, दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया का चेहरा और उसकी आंख। उसने कहा तुम्हें शिकार नहीं आता। सेकंड के पास जाता है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा सामने चिड़िया का फेस है, उस पे 2 आंखें और मैंने राइट आंख का निशाना लिया। तुम्हें भी शिकार नहीं आता। वो तीसरे वाले के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है? वो कहता है मुझे आंख नजर आ रही है। वो कहता है ये किसकी आंख है? वो कहता है वो मुझे नहीं नजर आ रहा है। अगर आप फोकस इस तरह है स्टूडेंट्स, दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपको भी साथ शाखें भी और पत्ते भी और दरख्त भी और चीजें नजर आ रही है तो फिर हम फोकस नहीं है। फोकस ऑन योर एम लाइक 200% कि फिर आपको डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजेस, आईटी यूनिवर्सिटीज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंस्टीट्यूट्स, उसके अलावा फिर आपको कुछ और नजर इस वक्त नहीं आना चाहिए। हाउ टू अचीव योर एम? इस वक्त आप 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंस की अंडरस्टैंडिंग ले लें। मैट्रिक इट्स डन, गॉन। अब माजी के एल्बम नहीं सजा के रखने जिंदगी में। हमारे साथ मसला ये है, माजी के एल्बम सजा के बैठे होते हैं। ये नंबर नहीं आए सही, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैट्रिक में नहीं आए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आए, मैथ, तो इसमें कैसे आएंगे? स्टूडेंट जो गुजर गया वो गुजर गया। आपने पास्ट को कभी ओवर एग्जैजरेट नहीं करना, और फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आप पास्ट को ओवर एग्जैजरेट करते रहेंगे और फ्यूचर को ओवर एस्टिमेट करते रहेंगे तो आप प्रेजेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस वक्त प्रेजेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हर सिंगल मिनट फोकस होकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ काम करते रहना, बस। गॉट माय पॉइंट? मैट्रिक हैज गॉन, उसको भी छोड़ दें। आप जो भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना,
تو بہت سے ایسے ہیں جس میں 100% بھی ویٹیج صرف اینٹی ٹیسٹ کی ہوگی, لیکن یہ جو میٹرک ہے نا اس کی ویٹیج موسٹ آف دا ٹائم صرف 10% ہوگی. کتنی ہوگی؟ تو بس اس سے زیادہ آپ اس کو اپنے دماغوں پہ اس کے البم سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایف ایس سی از امپورٹنٹ پارٹ. ایف ایس سی موسٹ آف دا ٹائم جو آپ کے پاس آگے یونیورسٹیز کالجز آئیں گے اس میں 40% کے قریب ایف ایس سی کی ویٹیج ہوگی. کتنے پرسنٹ ہوگی؟ 40% ہوگی. اور جو اینٹی ٹیسٹ ہوگا وہ موسٹلی آپ کے آگے آنے والے انسٹیٹیوٹس کے اندر 50% ویٹیج اس کی ہوگی. کہیں پہ 100% بھی ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں, لیکن اس ویٹیج کو آپ سمجھ لیں. میٹرک از 10%, ایف ایس سی آلموسٹ 40 اور اینٹی ٹیسٹ 50%. کلیئر؟ سو میٹرک کو چھوڑ دیں, آپ بہت کچھ ابھی کر سکتے ہیں. آپ ابھی سے محنت شروع کریں تو جن سبجیکٹس میں مارکس پہلے اچھے نہیں آئے اس میں بہت اچھے مارکس اس سال آپ لے سکتے ہیں. دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے اس ٹائم. اگر آپ یوٹیلائزیشن کی بات کریں تو وہ کون سی دو چیزیں؟ ایف ایس سی ہے. کون سا ایف ایس سی پارٹ 1 میں ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں اپلائی ہو سکتا ہے, آپ کو سب پتا ہونا چاہیے. کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جو سیکنڈ ایئر میں جہاں اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو سب پتا ہونا چاہیے. کلیئر؟ اسی ٹائم کے دوران اور رائٹ ٹائم پہ اپلائی کرتے, یہ نہ آپ محنت کرتے رہیں, انفارمیشن اویئرنیس تھی نہیں اور وہ ٹائم ہی گزر گیا ایڈمیشن ہونے کے بھی, تو محنت کی کس چیز کے لیے ہے پھر؟ واٹس مائی پوائنٹ. سو ایف ایس سی کے اندر کیا کرنا ہے؟ نالج کے ساتھ کانسیپٹ بلڈنگ کریں. کیا کریں؟ کانسیپٹس کے ساتھ سمجھیں. رٹا نہیں اس میں اب صرف لگانا آپ لوگوں کو. سیٹ یور ٹارگیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب اس ایف ایس سی میں بیٹھے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر لیں, اور اگر ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے تو وہ یہ مارکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مارکس ہیں سارے. گاٹ مائی پوائنٹ. میں یہاں پہ سیشن کا ہاف ٹائم از اوور. اس کے بعد صرف آپ کے پاس یونیورسٹی جو ٹارگیٹ ہے جو ہم نے کلیئر کرنے, ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. کلیئر؟ میں یہاں پر عقیل گل صاحب کو انوائٹ کروں گا. اس سے پہلے ایک بات میری یاد رکھیے گا, اب آپ سننے لگے ہیں مارکس, یونیورسٹیز, اس کے پرسنٹیجز, ایڈمیشن کرائٹیریاز. گاٹ مائی پوائنٹ. لیکن یہاں تک اسٹوڈنٹ ایک چیز ذہن میں آپ نے رکھنی. کیا چیز؟ جن یونیورسٹیز کے نام لیے جائیں, اور یہاں جب یونیورسٹیز کی ایک سلائیڈ آئے گی جہاں پہ نام آئیں گے, کوشش کر کے آپ بلکہ اس سلائیڈ کی پکچر بھی لینا چاہیں تو لے لیں کہ یہ یونیورسٹیز ہیں, یہ کالجز ہیں جہاں میں نے اپلائی کرنا ہے, تاکہ آپ کو ایک سلائیڈ میں ساری انفارمیشن مل جائے. آپ کے کتنے مارکس پہلے آئے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اب کتنے مارکس لینے ہیں, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. کلیئر؟ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ اب کتنے مارکس لینے ہیں اور کیسے لینے ہیں, وہ ہے امپورٹنٹ چیز. کہ اب کے بعد پلیز جتنا ٹائم آپ کے پاس کالج میں ہے کوئی چھٹی نہیں, جتنا ٹائم آپ کے پاس کالج میں ہے پلیز جب آپ لوگ آپس میں بیٹھیں ٹاپکس ڈسکس کریں, کانسیپٹس ڈسکس کریں, ویک ایریاز کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں, اور وہ اسی ٹائم کر لیں. یہ بعد میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملنا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اسی وقت اس کو سیٹل کر لیں جو چیزیں آپ کے پاس پرابلمٹک ہے. کیوں کہ جب آپ سیکنڈ ایئر کی بک میں پڑھو گے, جاؤ گے نیکسٹ ایئر, اور جب سیکنڈ ایئر کے بعد آپ یونیورسٹیز میڈیکل کالجز کے ٹیسٹ دینے جاؤ گے تو فرسٹ ایئر کی کتاب کی پڑھا ہوا سال گزر چکا ہوگا. اس کو دوبارہ سے آپ کو دونوں بکس میں سے پیپرز آئیں گے, ٹیسٹ آئیں گے, تو آپ کو دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریکال کرنا پڑ رہا ہوگا. تو یہ جتنی اچھی تیار کی ہوگی فرسٹ ایئر کی بکس, آپ کو اتنا ہی اچھا یہ سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو بینیفٹ دیں گی, اور اتنا ہی اچھا آپ کو انٹری ٹیسٹ میں بھی بینیفٹ دے رہی ہوگی. گاٹ مائی پوائنٹ. سو پلیز یہاں سے اب سفر ہمارا شروع ہے میڈیکل کالجز, انجینئرنگ یونیورسٹیز کا. یہ پارٹ آپ کے ساتھ عقیل گل صاحب شیئر کریں گے, یہ آپ غور سے سنیں. The most important part of this session is the information awareness regarding colleges, target اور اس کے admission criteria. میں پلیز انوائٹ کروں گا عقیل گل صاحب کو کہ پلیز یہاں سے وہ سیٹ یور ٹارگیٹ کا پورشن آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. First of all, I take this opportunity to thank to the principal sahab and faculty members, respected teachers, and all of you. It's always a wonderful experience to come to this, prestigious institute of Lahore. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, I really mean it. I have seen the student community of this very college, جو ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی بن چکے ہوئے ہیں, انجینئر بھی بن چکے ہوئے ہیں. لیکن زندگی میں یاد رکھیے گا اس وقت تک ڈیفینیٹلی یو کانٹ ڈو اینی آف اے تھنگ اف یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. آج جب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں کتنے اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے,
सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ इसको बड़ा डीपली डिग डाउन करके इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली यू आर वेरी लकी इन दिस वेरी रिगार्ड कि आज की इस इंटरेक्शन में आप अभी से अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, आप अभी से अपने आप को फोकस कर सकते हैं, आप अभी से टारगेट ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप अभी से यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे पहुँचना है। जैसे कि अभी ये स्लाइड जो आपके सामने है डिस्प्ले में, इसमें टारगेट 1 है और उसके बाद टारगेट 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले, आज की इस इंटरेक्शन से पहले और आज की इस इंटरेक्शन के बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एंटायरली अ डिफरेंट एंटिटी। इंसान की जिंदगी का वो एक लम्हा जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और फिर उसके ऊपर वो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली उस पर काम करता है, तो वो फिर चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ, ये बड़ा फैसिनेटिंग है और बड़ा एंथुसियाज्म है इसके अंदर। एक दफा न्यूटन वो अपने ऑफिस से उठे, लंच टाइम था, वो घर जा रहे थे, एक क्रॉसिंग के ऊपर उनकी मुलाकात एक किसी जानने वाले से हुई। सो ही केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर सम टाइम, और जब डिस्कशन खत्म हुई तो ही जस्ट कंटिन्यूड ऑन हिज वे। थोड़ी दूर जाके चंद कदम वापस आए और उसे रोका और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे बताया कि मैं इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था। तो उसने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसने कहा, अगर मैं इस तरफ से आ रहा था तो इट मीन आई हैव डन माय लंच, और अगर मैं इधर से आ रहा था इट मीन आई हैव टू गो टू होम टू टेक माय लंच। आप बिलीव कीजिएगा कि जब मैंने इस चीज को पढ़ा फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ, तो दैट वाज एग्जैक्टली द लंच टाइम, एंड आई जस्ट टोल्ड टू माय सेल्फ कि मैंने लंच कर लिया। कैन यू बिलीव दिस थिंग कि टिल द डे एंड मुझे भूख नहीं लगी। और वहां से फिर मुझे इस चीज का इदराक हुआ कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ योर माइंड सेटअप, इट्स ऑल अ गेम ऑफ योर व्हाटएवर यू आर फीडिंग टू योरसेल्फ। तो आज जब ये टारगेट 1 की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपको 85 आउट ऑफ 85 नजर आ रहे हैं, साइंसेस के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। वैसे बाइक में मुझे बताइएगा, क्या फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 आ सकते हैं? रेज योर हैंड एंड टेल मी। केमिस्ट्री में पूरे नंबर आ सकते हैं 85 आउट ऑफ 85? वंडरफुल। क्या बायो में 85 आउट ऑफ 85 आ सकते हैं? मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या जो एक चीज समझते हैं कि वो हो सकती है, तो क्या उसको आप कर सकते हैं? क्या आप विलिंग है करने के लिए? बड़े आहिस्ता से आवाज आई, यस सर। मुझे आपके अंदर से वो एंथुसियाज्म चाहिए यार, उस चीज से जरा बाहर आ जाए कि वो जो डेकोरम का होता है कि नहीं बस अच्छा लेक्चर है, आप बड़े बादब होके, वो क्लास के अंदर बहुत अच्छा लगता है जब टीचर आपको ये पढ़ा रहे थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पार्ट। वहां ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। आज तो हम यहाँ पे एक ओपन टॉक करने के लिए आए। मैं चाहूंगा एट दी डे एंड आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करें, बिल्कुल जैसा कि जो आपके माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन है, जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो एक उम्मीद और नाउम्मीद की सूरत है, उससे बाहर आ जाए। तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये जो टारगेट 1 है, माय डियर स्टूडेंट्स, किसी ने उससे एडिसन से पूछा। एडिसन का मैं थोड़ा सा तारुफ कराता चलूं। जब एडिसन छोटा सा था तो एक बच्चा स्कूल से आता है और उसकी मदर को वो अपना एक पेपर देता है जो उसके टीचर ने दिया है। तो मदर उस पेपर को देख के दो आंसू जरूर निकालती हैं। तो वो बच्चा जब अपनी मदर से पूछता है कि अम्मी आपके ये आंसू क्यों है, तो उसने कहा बेटा तुम्हारे टीचर ने ये लिख के दिया है कि ये बच्चा हमारे स्टैंडर्ड से बहुत हाई है, सो वी कांट कंटिन्यू विद हिम, तो कल से मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। गॉट माय पॉइंट और नॉट? और वो बच्चा he did this miracle of this bulb, कि वो बल्ब उसी बच्चे ने बनाया। ऐसे ही एक दिन वो अपने पुराने जो बैग्स थे, अपनी जो बुक्स थी, उनको खंगार रहा था, तो उसमें से एक पेपर निकला जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा कुंद ज़हन है, ये बच्चा जो है डम्ब है, हम सॉरी इसको नहीं पढ़ा सकते, कल से स्कूल मत भेजें। Can you believe this? That one enthusiastic personality turned out to be what we call Edison. And what Edison says, he says, I know 1,000 ways of not making a bulb. I know 1,000 ways of not making a bulb. आपको उस बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी नजर आएगी, आपको उस शख्स के अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ईमानदारी नजर आएगी,
اور اس کے اندر اپنا فیتھ نظر آئے گا. آج اس سے ایک سلائیڈ سے ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, اور دوسری دفعہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا. Do you understand or not? یہ جو آپ کو ٹارگیٹ 1 نظر آ رہا ہے, یہ ٹارگیٹ 1 ہم نے اس کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا. Honestly speaking, once we are going to the government colleges, we don't have these type of emotional, or highly, targets over there. Then there was a debate between us, where we decided کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کسی شخص کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ تم غریب ہو, تم نہیں کر سکتے. یہ a few days back I was going through with the speech of Obama. Obama کہتا ہے کہ he was 2 years old کہ جب اس کے پیرنٹس کی سیپریشن ہوئی. He was just 2 years old. اور اس کی مدر, he was fed with a mother with a single parents, اور they were very poor. یعنی جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تھے. اور اس کی مدر جو کہ جاب کرتی تھی جہاں سے کچھ پیسے ملتے تھے جس سے کہ وہ اپنا گزارا کرتے تھے, وہ صبح 4 بجے اٹھا کے اوباما کو پڑھاتی تھی. تو اوباما وہاں پہ ظاہر سی بات ایک بچہ, چھوٹا بچہ وہاں پہ ریزسٹ کرتا ہوگا. تو اس کی مدر ایک ورڈ جسے باسٹرڈ کہتے ہیں جو بڑا برا لگتا ہے, لیکن مدر کہتی ہے باسٹرڈ آئی ایم ناٹ ہیونگ دیٹ مچ ٹائم ٹو ٹیچ یو بٹ آئی ہیو ٹو ٹیچ یو. یہ اوباما خود اپنی اسپیچ میں کہہ رہا ہے. My dear students, you are so lucky that the parents are there. You are so lucky that you are sitting in a college. But what's your aim? What is your aim? آپ میں کتنے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ Raise your hand. ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کتنے بچے ہیں جو انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو سافٹ ویئر پروگرامر بننا چاہتے ہیں؟ آپ میں کتنے بچے ہیں جو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں؟ اور آپ میں ابھی کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ میں نے بننا کیا ہے؟ I request you all کہ آج کے اس لیکچر کے ختم ہونے سے پہلے اپنے مائنڈ کے اندر کلیئرٹی لے آئیں. کہ آپ کا فرسٹ ایئر از آلموسٹ اوور. You know it very well. مطلب this is the month of January and جنوری شروع ختم ہو گیا. 15 اپریل سے آپ کے پیپرز آ رہے ہیں. It means that you are very close towards the board exams. آپ کا جب جتنی بڑی منزل ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ انرجی ہوتی ہے. Yes or no? So آج آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اس سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ٹارگیٹ 1 اچیو کرنا ہے, دیٹ از 540 ان پری میڈیکل, رائٹ. آپ کہتے ہیں جی میں نے ٹارگیٹ 2 اچیو کرنا ہے, دیٹ از 528 آؤٹ آف ان پری میڈیکل آؤٹ آف 555. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور ڈسکس کر دوں گا کہ اس دفعہ جو میڈیکل کالجز کی جب میں لسٹ دیکھ رہا تھا, دیٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می کہ اسٹوڈنٹس ود 1020 plus, 1020 plus marks in FSC, they were there somewhere in the big medical colleges. تو یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ میں اس لیول پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ابھی آپ نے فرسٹ ایئر کے ایگزامس دینے ہیں. Do you understand my point or not? کہ آپ فوری طور پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, کیونکہ جو فرسٹ ایئر کے آپ کے نمبر ہیں اسٹوڈنٹس, یہی نمبر آپ کے, اگر انہی نمبروں کو ہم سیکنڈ ایئر میں ایڈ اپ کر لیں, بیچ میں پریکٹیکل کے مارکس کو ایڈ اپ کر لیں, تو اٹ مین what target you are going to get there? 1170, 1170, 1146, 1118, 1084, اور جیسے جیسے آپ پیچھے چلے جائیں گے تو پھر آپ کی جو probability of getting towards the public sector medical colleges that start decreasing, my dear. لیکن یہاں پہ جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, قدرت جو کر رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہتری کے لیے کرتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا محمود و یاز کا, یس اور نو؟ تو ایک دن کیا ہوا کہ محمود بھی وہاں موجود تھا, یاز بھی وہاں موجود تھا. تو ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی. تو ڈسکشن ہوئی کہ جناب ایوری تھنگ ہیپنس فار گڈ, everything happens for good. تو محمود نے پوچھا what do you mean by this, what do you mean by this? اس نے کہا it is true. وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ کٹ محمود کے یہاں لگا, اس کی انگلی سے بلڈ نکلا, اور اس نے جب یہ سنا everything happens for good تو اس وقت وہ بلڈ بھی نکل رہا تھا. اس نے کہا اچھا یہ جو بلڈ ہے, اس نے کہا it is for good. تو اس نے یاز کو اسی وقت فوری طور پہ اسے جیل میں ڈلوا دیا, اور وہ خود چلا گیا شکار پہ. شکار پہ جب گیا تو شکاری جو تھے, جو
اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ ڈسپرس ہو گئے تو ہی واز لیفٹ الون اور آگے وہ ریڈ انڈینس کے ہتھے چڑھ گئے. ریڈ انڈینس نے اس کو جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں کہ لٹکا کے نیچے بون فائر جلا کے and they started dancing. اسی وقت اس کی انگلی سے وہ خون نیچے گرا تو انہوں نے اس کو نیچے اتار دیا. انہوں نے کہا جی ریڈ انڈینس نے کہا جی ہم ایسا تو نہیں چاہتے کہ جو ہم تو تر و تازہ چاہتے ہیں, فریش چاہتے ہیں, ہم تو انجرڈ پرسن کو نہیں ہم سیلیبریٹ کرتے. تو اس کو چھوڑ دی. وہ واپس فوری طور پہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتا کہ مجھے اس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور مجھے چھوڑ دیا. تو اس نے اگین یہی کہا ایوری تھنگ ہیپنس فار گڈ. تو اس نے پھر اس سے پوچھا واٹ از گڈ ان اٹ. اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کے مجھے ڈیفینیٹلی ٹیک اپ کر لیتا. تو یاد رکھیے گا قدرت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ہوتے اچھائی کے لیے ہوتے ہیں. یہ اپنی جگہ ٹرو ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے, وہ آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا کرتی ہے, بسم اللہ لیس للانسان الا ما سعی. ہر شخص کو وہ عطا کیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, جو وہ پلان کرتا ہے. سو آئی ریکویسٹ یو آل کہ آج اپنی پلاننگ کر لیں. ابھی یہ جو ہمیں تھوڑا سا موقع ملا ہے جس میں ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں while you are in your first year اور second year کہ آگے کہاں پہنچنا ہے. یہاں پہ گڈ کیا ہے؟ گڈ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایون اٹ از UET لاہور, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مارچ کے فرسٹ ویک کے اینڈ میں 10th آف مارچ کے بعد ان کے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے جس میں مختلف ڈیٹس ہوں گی, اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہوں گی اور اس کے لیے ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مین کی جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے اندر جو FSC کے نمبر لے رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایئر کے لے رہے ہوتے ہیں. نسٹ کے اندر آپ کے فرسٹ ایئر کے نمبر لے رہے ہوتے ہیں. سو اٹ مین کہ میجورٹی ایون سو مچ سو کہ فاسٹ یونیورسٹی بھی فرسٹ ایئر کے نمبر لے رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی سر آپ سے لمس کی بات کر رہے تھے, NOP کی بات کر رہے تھے, تو NOP میں اپلائی کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. if you have got 80% marks in your metric you are eligible to apply. اور NOP کی بیسس پہ جو بچے لمس میں سلیکٹ ہوتے ہیں they get 2 weeks free education there. ہاسٹل میں جا کے رہتے ہیں, وہاں پہ ان کو وہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. اینٹی ٹیسٹ ان کا فیبرری میں ہو رہا ہے اور اس میں جو بچہ سلیکٹ پاس ہو جاتا ہے, آئی مین جو کوالیفائی کر جاتا ہے, تو اس کو 120% اسکالرشپ ملتا ہے. 100% اس کی فیس پیور ہوتا ہے, 20% وہ اس کو اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے پے کر رہتے ہیں. سو ان شارٹ الحمدللہ وی آر, وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. ٹوڈے اوور ہیئر we are here for a purpose. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے, آپ کو بھی مجھے بھی. It was not in my plan. مجھے 2 دن پہلے پتا چلا today we are going to have this interaction, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ we had to have with first year students. تو یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس, آج یہ میں آپ کی رسپانسبلٹی آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے لمس کے NOP کے لیے لازمی اپلائی کرنا. Do you understand? کتنے بچے اپلائی کریں گے؟ ویری گڈ, ویری گڈ. اور لمس کی فیس آپ سب جانتے ہیں کہ that is not 100 rupees, that is not 1000, that is lakhs of rupees. تو it mean کہ اگر آپ lucky one ہیں who studies there and you are lucky to get into a brand name like LUMS, تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. So in short, اب question آتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنا کیسے ہے. تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. How to do is more important than what to do. اور how کے لیے امپورٹنٹ کیا آتا ہے, that is follow the success methodology. زندگی میں کامیابی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر شخص کامیاب ہوا ہے, ہر شخص نے اپنے لیول پہ رہتے ہوئے ڈفرینٹ کام کیے, لیکن اس کو کرنا کیسے ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں نمبر 1 کیا آتا ہے, آپ نے ریگولر اور پنکچوئل رہنا ہے. آپ کی ریگولیرٹی, جی ہمارے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے تو ہم اس کو اسپیڈلی کریں گے. میں آپ اسپیڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. بی آن یور ٹوز ناؤ. یو ہیو ٹو بی آلویز ریگولر پنکچوئل. آج آپ ریگولر تھے, آج آپ پنکچوئل تھے, سو وی ہیڈ دس انٹریکشن. یس اور نو؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹا کانسیپٹ بلڈنگ از یور رسپانسبلٹی. یاد رکھیے گا, اگر آپ کانسیپٹ نہیں ڈیولپ کریں گے یو اسٹینڈ نو وے. فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکسلریشن. وائی اٹ از لائک دس؟ مین اگر فورس انکریز ہوگی تو پھر ایکسلریشن بھی انکریز. سو دس از اے کانسیپٹ. میس ریمینز کانسٹنٹ. اٹ مینس کہ آپ نے صرف کانسیپٹ بلڈنگ نہیں کرنے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگزیکٹ ورڈنگ کی طرف بھی آنا ہے.
To every action there is an equal but opposite reaction. तो आपने यही लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि आपने नंबर लेने हैं, आपने मार्क्स लेने हैं. Examiner that always wants the exact wording as written in the book or told by the subject teacher. याद रखिएगा. तो थर्ड पॉइंट क्या है जो की टू सक्सेस है? दैट इज योर डेली वर्क. बेटा रोज का काम रोज करें. और डेली वर्क क्या होता है? बेटा डेली वर्क इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप रीड, लर्न और राइट करें. आपका पेपर रिटन पेपर होगा जो आपने करना है. अगर आप जुबानी कहेंगे कि मुझे आता है, सॉरी, दैट हैज नो गारंटी एंड वारंटी. आप जब तक उसको घर में नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नहीं लिख सकते. यहाँ तक जो हमने बातें की दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन योर रिलेटिंग विद योर एफएससी. जैसे अभी सर बिलाल ने भी आपसे डिस्कस किया दैट देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहाँ पे गेम चेंजर कहलाते हैं. उनमें से एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजर है दैट इज योर एंटी टेस्ट. जैसे अभी मैंने लम्स की बात की, एनओपी की बात की कि 80% मार्क्स इन मैट्रिक, यू कैन जस्ट अप्लाई देयर. इफ यू आर सिलेक्टेड तो देन यू हैव टू टेक अप द एंट्री टेस्ट जो फरवरी के अंदर होता है, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अभी भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इट मीन कि अगर एंट्री टेस्ट आपका क्लियर होगा तो आप यूनिवर्सिटी में एंटर होंगे. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, they are going to have the entry test, irrespective you are there in medical, engineering, even you go with any like NC and National College of Arts की बात कर ले, you go for architect there, you go for other programs, so you have to be testified through entry test. यहाँ पे मैं ये जरूर डिस्कस करूंगा कि FSC और entry test ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं. मैंने बेशुमार बच्चों को देखा है जिनके FSC में बहुत अच्छे नंबर थे, they have got positions but they couldn't qualify. They couldn't get in the merit list. तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा. एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए. माय क्वेश्चन इज कि कैन टू वेक्टर्स बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? रेज योर हैंड. नो सर. हाउ मेनी ऑफ यू से यस सर? और हाउ मेनी ऑफ यू डोंट से एनीथिंग? जो कोई जवाब नहीं दे रहे. अच्छा, मजे की बात है कि बहुत से बच्चे वो अभी भी परेशान है कि ये आज क्या हो रहा है. हम तो हॉल में आए थे, शायद कोई ड्रामा होगा, कोई नाते होंगी, कोई नज़में होंगी. बेटा नो डाउट वो होता है, लेकिन ये उससे बड़ी चीज है और इसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, आपकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है. जिन बच्चों ने कहा है कि कैन टू वेक्टर बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक से नो, दे आर वेरी राइट. मुझे क्यों? व्हाई दे आर राइट? हेड टू टेल रूल. क्योंकि वो जो आपने पढ़ा है कि इफ टू वेक्टर्स आर यू नो हेड टू टेल रूल से में ऐड करें तो वो उससे ऐड हो सकते हैं. लेकिन जहां पे आपने ये पढ़ा है वहीं पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो वहां पे लिखा होगा कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड. अब यहां से समझें कि एंटी टेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट. बेटा इट इज डिफरेंट. वो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को आपने क्या करना होता है? आपने प्रैक्टिस करना होता है. बोलो क्या करना होता है? आप थोड़ा सा गौर कीजिए. क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं ना आप. यू आर सो मच हैबिचुअल अबाउट दैट कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, शॉर्ट क्या होते हैं, लॉन्ग क्या होते हैं. आपने एंटी टेस्ट कभी नहीं दिया. एंटी टेस्ट के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? वो स्टूडेंट से प्ले करता है. जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन व्हाट आई पुट टू यू, कि वो देखने में आपको बहुत आसान सा लगता है बट यू आर अनएबल टू डू इट. मैं आपसे एक क्वेश्चन और किए देता हूँ. प्री मेडिकल के कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? प्री मेडिकल. अच्छा जी ये बताइएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर इन वन मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन? 10,000, 8,000, 4, 6. थैंक यू वेरी मच. ये आप देखिए मैंने जैसे ही क्वेश्चन बोला फौरन आंसर दिया स्टूडेंट्स ने एंड दे सेड 10,000. Clap for them, you know. लेकिन इसमें खतरनाक चीज क्या थी? इन्होंने मेरी ऑप्शंस को नहीं सुना. मेरी पहली ऑप्शन थी 10,000, दूसरी क्या थी 8,000, तीसरी क्या थी 6 और 4. लेकिन इससे भी खतरनाक क्या था? इन्होंने क्वेश्चन को ही नहीं समझा. क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर. मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या क्वेश्चन था? हाउ मेनी types of atoms are there in one macromolecule of hemoglobin. They just read with the 9 of the book that says there are 10,000
atoms in a macromolecule of hemoglobin. They just mixed it up. इन्होंने टाइप्स के ऊपर गौर ही नहीं किया. आपका जो पीरियोडिक टेबल है, that just gives you a type of only 100 plus types of elements are there. Yes or no? Yes. So it means कि 10,000 तो वैसे ही आउट हो गया, आपका 8,000 भी आउट हो गया. Now you are just left with what? 6 or 4? 6 और 4. तो it means वो आंसर तो गलत हो गया जो ये देना चाह रहे थे. तो आपके पास क्या आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, oxygen, sulfur, only 6 types of atoms are there in one macromolecule of hemoglobin. अब देखा जाए क्या ये सवाल मुश्किल था? बोलो मुश्किल था. तो फिर आपका गलत क्यों हुआ? It means there is a specific preparation, there is a specific practice you have to go with it. Do you understand my point or not? बोलो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या क्लियर हो रहा है कि वो यूनिवर्सिटी, वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज जहां आप जाना चाहते हैं, वहां कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो आपने फेस करनी है? बेटा एक तो ये हो सकता है कि आप डर के मेहनत करना छोड़कर आप खौफजदा होके और चुप करके आप कहें जी मैंने जाना ही नहीं. बट सॉरी, इस वक्त इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इस वक्त जो सोसाइटी में जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आगे बढ़ना है. सो उसके लिए एंटी टेस्ट को, अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल स्टूडेंट्स रेज योर हैंड. मेडिकल, हम पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं जी. एमपी कैट है, एमपी कैट के अंदर आप 60% अगर आपके अंदर एफएससी के नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन वहां पे जो मैंने बात 1000 प्लस की है तो वो बहरहाल अपनी जगह बिल्कुल ट्रू है, राइट. तो देयर इज नो एज लिमिट. लेकिन इसकी वेटेजेस क्या है? 10, 40, 50. 10% फॉर मैट्रिक, 40% फॉर एफएससी और 50% फॉर एंटी टेस्ट, राइट. और फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, बायो के 68 है, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है. इसकी ऑप्शंस में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास केई, नामा इकबाल, अमीरुद्दीन और शेख जैद, फातिमा जिना, these are there. केई, नामा इकबाल, सिम्स, अमीरुद्दीन, फातिमा जिना और शेख जैद. Sheikh Zayed is a semi-government medical college that exists in Lahore. So there are basically 5 public sector है और आपके लिए 4 public sector है, क्योंकि आप फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते because that is for females, right? तो इस कॉन्टेक्स्ट में एमबीबीएस और टोटल आपके पास 16 है. बीडीएस में आपके पास 3 है, जिसके अंदर लाहौर में डी मॉन्ट मीनारे पाकिस्तान, that is existing there. तो आप उधर से कर सकते हैं. बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि एमबीबीएस तो ठीक है, डेंटिस्ट्री ठीक नहीं है. याद रखिएगा, डेंटिस्ट्री ये वो प्रोफेशन है कि इवन द हेल्थ इंश्योरेंस इन एनी कंट्री डज नॉट कवर द डेंटिस्ट्री. इट इज so expensive. It is so expensive. Is it clear? तो इस लिहाज से it is equally good. इसके बाद आपके पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, आप जीपीटी केई से कर सकते हैं, आप इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं, आप रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं. और इसके लिए भी आपको एमकैट देना कंपलसरी है. सो इन शॉर्ट, आपका जो एमकैट है, आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दैट इज ट्रू. डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ये ओपन मेरिट है. आप युवास से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज से भी कर सकते हैं. और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का इसकी बेसिस पे क्या है, आप अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, आप डॉक्टर कहलाते हैं. जस्ट लाइक जैसे जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल डॉक्टर्स, राइट. फिर इसके बाद आपके पास डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. तो प्लीज इसमें ध्यान में रखिएगा कि डीवीएम करके एक डिग्री दैट इज कॉल्ड एमडी इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. आप वो भी कर सकते हैं. एंड यू कैन बी दैट वन पर्सन जो एट द सेम टाइम डीलिंग विद एनिमल्स एज वेल एज विद ह्यूमंस. सो डीवीएम और फिर इसके बाद बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज. इस साल एलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए भी एमडी कैट दैट हैज बीन कंपलसरी. सो इन शॉर्ट, आप अपने माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपने एंटी टेस्ट, एमडी कैट, इररिस्पेक्टिव वेयर यू स्टैंड, यू हैव टू गो विद इट. इसके अलावा एक ऑप्शन ये प्लस कंप्यूटर साइंसेज, ये ट्रेंड मार्केट के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है अबाउट कंप्यूटर साइंसेज. आप उसमें भी जा सकते हैं. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट को डेफिनेटली मेडिकल की
جو فیلڈز ہیں اس کے اندر پروسیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیکل وہ پروفیشن ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ کی فارمیسیز ختم نہیں ہو سکتی، آپ کے کنسلٹنٹ ختم نہیں ہو سکتے، آپ کے ہاسپٹلس ختم نہیں ہو سکتے، اور پھر ہاسپٹلس کے اندر ساری جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. اسٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے کے ای میڈیکل یونیورسٹی ہے. کتنے بچے جائیں گے جی کے ای میں؟ ریز یور ہینڈ. دیٹس گریٹ، ونڈرفل. کتنے بچے؟ یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، یہ بالکل آپ کے قریب ہے، جوہر ٹاؤن میں. سملرلی یہ سمز ہے، یہ ریس کورس پارک جو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. دس از سمز. دس از نیشنل میڈیکل کالج ملتان ہے. یہ راولپنڈی میڈیکل کالج راولپنڈی ہے. یہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے. اسٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے قائد اعظم میڈیکل کالج، رائٹ؟ اور آج یہ ساری انٹریکشن جو ہم آپ سے کر رہے ہیں، دس از ایٹ دا پلیٹ فارم آف فائدہ that stands for Foundation for Awareness Information Development for All. کہ یہ جو بھی بچہ ہے، جو بھی کوئی شخص ہے، وہ ہرگز اپنے آپ کو تنہا نہ سوچے، بلکہ آپ سب اس میں جا سکتے ہیں. یہ جو میں نے جتنی آپشن ڈسکس کی، دس واز فار پیورلی میڈیکل، لیکن اس کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہوتی. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ریز یور ہینڈ. انجینئرنگ اسٹوڈنٹ اور آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس. تو یہ جو آپشن ہے یہ دونوں کے لیے ٹرو ہے، آئی سی ایس اور انجینئرنگ کے لیے. تو یہ اس میں جو پہلی آپشن ہے دیٹ از بی ایس انجینئرنگ ہے، اور اس کے ساتھ آگے کمپیوٹر سائنسز ہے. آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف کمپیوٹر سائنسز میں جا سکتے ہیں. وہ انجینئرنگ، اگر انجینئرنگ میں جائیں گے تو وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جائیں گے. اٹ مین آپ کو جو ٹیسٹ دینا ہے، آپ نے تمام یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دینے. آپ یو ای ٹی کا ای کیٹ بھی دیں گے، آپ نسٹ کا بھی دیں گے، آپ فاسٹ کا بھی دیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ آپشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ادر آپشنز ہیں. یہ ادر آپشنز وہ ہیں جس میں تمام اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں، ارسپیکٹو آپ میڈیکل کے ہیں، آپ انجینئرنگ کے ہیں، آپ آئی سی ایس کے ہیں، آپ ایف اے کے ہیں، آپ جنرل سائنس کے ہیں. ہمیں بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر میں نے تو کمپیوٹر سائنسز نہیں لیا، وہ آئی سی ایس نہیں لیا، انجینئرنگ لیا، واٹ کین آئی ڈو؟ بیٹا آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں، آپ پی ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ سی اے کر سکتے ہیں، آپ بی بی اے کر سکتے ہیں، آپ فورسز میں جا سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ لاء میں جا سکتے ہیں، آپ این سی اے سے جا کے آپ ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر وہاں پہ ڈگری لے سکتے ہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ این سی اے کے اندر صرف مورتیاں بنانا سکھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بے شمار ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اینڈ مور اوور آپ اپنی لائف میں بزنس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. سو دی آپشنز نیور اسٹاپس. یہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی سلائیڈ ہے جی. اس میں اگر آپ دیکھیں نام نرس آپ کا راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، رسالپور. پھر اسی طرح سے جی آئی کے دیٹ از دیئر ان ٹوپی. اسی طرح سے فاسٹ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی اور پشاور. پیاس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اپلائیڈ سائنسز، جہاں پہ سائنٹسٹ پڑھا رہے ہیں، آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اٹ از ان اسلام آباد. یو ای ٹی لاہور، یہ کالا شاہ کاکو کیمپس جو موٹر وے پہ ہے، سو دیٹ از لاہور. یاد رکھیے گا یو ای ٹی لاہور کیمپس لاہور میں چلے جائیں، کالا شاہ کاکو میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بس سروس مل جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن مل جاتی ہے. سو یو کین گیٹ دیئر. اسی طرح سے فیصل آباد، ناروال. یو ای ٹی لاہور کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو آٹومیٹکلی ان تمام یونیورسٹیز کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے. یو ای ٹی ٹیکسلا کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اس کا سب کیمپس چکوال. تو اٹ مین کہ جب آپ یو ای ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل فارم جمع کرانے. آپ کو یو ای ٹی لاہور کے لیے الگ سے اور یو ای ٹی ٹیکسلا کے لیے الگ سے، لیکن اس کا اینٹی ٹیسٹ ایک ہی ہے، دیٹ از کالڈ ای کیٹ. ای کیٹ اگین لیٹ می سے کہ ای کیٹ اس وقت اس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں. آپ اس کے اندر اپلائی کیجئے. انجینئرنگ آئی سی ایس جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس سال جو ریزلٹس آئے تھے اس میں آئی ریکمینڈ یو کہ آپ کپس میں جا کے تیاری کر سکتے ہیں اینٹی ٹیسٹ میں. ان کے ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام یونیورسٹیز میں. سو دیٹ از دی بیسٹ وے یو کین گیٹ ٹو. کانسیپٹس یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. لاہور، اسلام آباد، ایبٹ آباد اور ساہیوال، اٹک، ان تمام جگہوں پہ کانسیپٹ یونیورسٹی موجود ہے. اس ہائرارکی کو پلیز انڈرسٹینڈ کیجیے گا. یہاں پہ ایک بہت بڑا میسج میں آج آپ کو دے کے آج کی اس شیئرنگ کو I'll get towards the winding up
کہ بچے ٹاپ یونیورسٹیز میں اپلائی نہیں کرتے اور محض نہ کرنے کی بیسس پہ then what they do is they just get to the other universities جو سوسائٹی میں موجود ہیں. میں نام کسی کا نہیں لیتا. I just recommend you کہ UET لاہور گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, نامینل فیس. فاسٹ یونیورسٹی جو 100% اسکالرشپ دیتی ہے, لیکن اس کا کرائٹیریا یہ کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ نے فائنینشیل اسسٹنس کے لیے اپلائی کرنا ہے. لمس جس کے لیے میں نے آج آپ کو ریکمینڈ کیا ہے NOP میں آپ اپلائی کیجئے. تو اٹ مین کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہم محض اپلائی نہ کرنے کی بیسس پہ بہت سی آپشنز کو خود ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ سر وہ تو بہت مہنگی ہے. بھائی بیٹا آپ اس کے فائنینشیل پروگرامز کے لیے اپلائی کیجئے, آپ اس کے اینٹی ٹیسٹ کی بھرپور تیاری کیجئے, آپ اس کے رول نمبر 1 کے لیے جائیں. نرس کے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس کو نرس 100% اسکالرشپ دیتا ہے. Are you going for that? So it means that this is purely your choice کہ what you are doing. It is not a matter of this that you can't do it. یہ آپ کے پاس لمس یونیورسٹی ہے جی, اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس نرس کی یونیورسٹی ہے, یہ GIK ہے, یہ پیاس ہے, یہ لیکچر وائنڈ اپ ہو رہے ہیں, یہ UET ہے, یہ فاسٹ یونیورسٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. This is پنجاب یونیورسٹی and this is COMSET and this is like this your you know یہ سکسیس کا فائدہ کے پلیٹ فارم سے ایک گفٹ ہے جو بچوں کو دیتے ہوتے ہیں کہ پلیز نوٹ کر لیجئے گا کہیں پہ اس کو. سکسیس بیسیکلی 3 فیکٹرز ہیں, نالج, اسکلز اور ایٹیٹیوڈ. اور اس کے اندر میں اگر یہاں پہ ایکویشن بنا دوں نالج پلس اسکلز, تو بیٹا ملٹی پلائنگ فیکٹر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کا رویہ ہے, آپ کا صبح سے لے کے رات تک کا ٹائم سپینڈ کرنا ہے, آپ کا وہ میسج ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. جیسے ایک بچہ اس کے بعد نالج بھی ہے, ٹیچر نے اس کو سلیبس پڑھا دیا ہے 80 مارکس, سکلز بھی ہیں کہ وہ لکھ سکتا ہے, پیپر پریزنٹیشن بھی ایفیکٹیو ہے. سو 80 + 80 کیا ہوتا ہے, لیکن بیٹا اس کا رویہ کیا ہے کہ میرے کون سے نمبر آ جانے ہیں, مجھے تو نمبر ملتے نہیں ہیں, یہاں تو ٹاپ ہو ہی نہیں سکتا, یہاں تو سسٹم ہی ایسا ہے. تو بیٹا وہ رویہ جو اس کا 0 ہے وہ اسے 160 سے ملٹیپلائی کر کے سارا کچھ 0 کر دیتا ہے. لیکن اس سے بھی خطرناک کیا ہے کہ بچے کے پاس نالج بھی تھا, سکلز بھی تھا, اس کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو تھا. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ میں معاشرے کے اندر بس شارٹ کٹ ڈھونڈوں گا. بیٹا وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلا جاتا ہے. آج معاشرے میں جو ڈسٹرکشن ہے وہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے ہے جو پازیٹیو کی بجائے نیگیٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ کچھ ایسے ذہین طالب علم ہیں جو اس بزنس کو, اس سارے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. بیٹا وہ +1 ہے. تو اٹ مین آج کی اس انٹریکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے I just tell you one thing کہ you just have to do one thing, that is a positive attitude. آپ نے اپنے اندر پازیٹیوٹی کو بھرتے جانا ہے, امید کو لے کے چلنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, میں کر سکتا ہوں, میں کر کے دکھاؤں گا, میں نمبر لے کے دکھاؤں گا, میں ٹارگٹ 1 اچیو کر کے دکھاؤں گا. بیٹا what to do next یہ ہے کہ آپ نے 2 کام پہ فوکس رکھنا ہے. ایک تو FSC کو اچھا سا کر لیں جو میں نے آج ٹارگٹ سیٹ کیا, اور دوسرا اینٹی ٹیسٹ. اور کرنا کب ہے, اب سے کرنا ہے, آج سے کرنا ہے, ابھی سے کرنا ہے. کتنے بچے کہتے ہیں کہ ابھی سے کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور گڈ لک فار یور ایگزامس اینڈ پراسپیرس ریزلٹس. یہ نمبرز نوٹ کر لیجئے گا. یہ اوپر والا نمبر 0300402893, یہ عقیل گل بائی نمبر. سیکنڈ نمبر 030044707039 سرور صاحب کا نمبر ہے. بیٹا اس کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ سر بلال کا نمبر ہے, اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں تم کالج پہ پڑھو, پارک میں پھولو, چرک پہ جھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو بیٹا آپ کی پارٹیسپیشن کا. اس کے ساتھ ہی ہم بلال امان صاحب, عقیل صاحب اور سرور صاحب کے بڑا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑا انفارمیٹیو سیشن کیا. تھینک یو بیٹا.
Amen.